کوئی بھی کام کرنا ہو تو 3 چیزیں ضرور انسان کو مد نظر رکھنی چاہیے۔ پہلی چیز، اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے، اور نیت کے اندر اللہ رب العزت ہو، دوسرا کوئی نہ ہو۔ چاہے مدرسہ ہو، چاہے تبلیغ میں جانا ہو، نیت صاف ہو کہ میرا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جڑ جائے۔ چاہے کوئی سکول کا کام کرنا ہو، کوئی بھی نیکی کرنی ہو، پہلا کام یہ ہے کہ نیت صاف کرنی ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ جدوجہد کرنی ہے، ہاتھ پاؤں ہلانے ہیں، مشقت کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے تو نمازیں نہیں پڑھ رہا، تعلق جوڑنا چاہتا ہے سچ نہیں بول رہا، کہتا ہے میرا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جڑ جائے، اس کے لیے قرآن نہیں پڑھ رہا، میرا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جڑ جائے اس کے لیے اپنی نظر کو آوارہ گردی سے نہیں بچا رہا، ناچ گانوں سے وہ نہیں بچا رہا، ان چیزوں سے نہیں بچ رہا، غیبت سے نہیں بچ رہا، جدوجہد کرنی ہے۔ نفس کہے گا جھوٹ بول، شیطان کہے گا دوسرے کے اوپر تانا کس، تنقید کر، بہتان لگا، غیبت کر، اور یہ جدوجہد کرے گا کہ نہیں، اپنے نفس کے ساتھ لڑے گا۔ رات کو نماز نہیں پڑھنی ہے، نفس کہے گا نیند آئی ہے، اور یہ اپنی اس چاہت کے ساتھ لڑے گا، اسے کہتے ہیں جدوجہد۔ اور تیسرا کام قربانی دینی ہے اللہ رب العزت کے لیے، میں اللہ کے ساتھ جڑ جاؤں، سارے انسان اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے لیے مجھے ذلیل کیا جاتا ہے تو پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ذلت اٹھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کے لیے اگر خدا نخواستہ مجھے پتھر مارے جائیں تو میں اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھوں۔ اگر اس کے لیے لوگ مجھے مجنون اور پاگل کہیں گے، میں دین کا کام کروں گا، لوگ مجھے مجنون اور پاگل کہیں گے، تو انسان اس کے لیے بھی تیار رہے کہ مجھے مجنون بھی کہا جائے گا، پاگل بھی کہا جائے گا، میں ہر قربانی برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، مکہ والوں کو بلایا، لیکن مکہ والوں نے بات نہ مانی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف والوں کو بلانے کے لیے وہاں چلے گئے۔ اب ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور جو بڑے مہذب قسم کے، جو شریف قسم کے لوگ تھے، جو سردار تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میری بات مان لو، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے بدسلوکی سے جواب دیا، حقارت سے دیکھا، اور چائے کی پیالی تک نہیں پلائی، وہ کہا کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اب ذلت کو برداشت کر رہے ہیں، تانوں کو برداشت کر رہے ہیں، اور وہ یہاں رکے نہیں، انہوں نے بچوں کو لگا لیا کہ تالیاں پیٹو، پتھر مارو اور گالیاں نکالو، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار رہے ہیں، تالیاں پیٹ رہے ہیں، گالم گلوچ نکال رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہولہان ہو گئے، پنڈلیاں دکھنے لگ گئی، پنڈلیاں پھٹ گئی، جوتے خون سے بھر گئے، اور خون کے اندر لت پت ہو گئے ہیں۔ قربانی بھی اسلام کی خاطر برداشت کی، اور نیت کے اندر کیا چل رہا ہے؟ نیت کے اندر یہ چل رہا ہے کہ یا اللہ
تو ان لوگوں کے ساتھ راضی ہو جا، یا اللہ ان لوگوں کو تو اپنا بنا لے، یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کے اندر جانے والے بن جائیں۔ یہ سینے میں درد ہے، یہ نیت ہے، اور جدوجہد یہ ہے کہ مکہ سے پیادل چل کر گئے ہیں مشقت برداشت کر کے، اور قربانی یہ ہے پتھر کھا رہے ہیں، تانے کسے جا رہے ہیں، گالیاں نکالی جا رہی ہیں، تنقید کی جا رہی ہے، اور تانوں کی پرواہ نہیں کر رہے، گالیوں کی پرواہ نہیں کر رہے، پتھروں کی پرواہ نہیں کر رہے، اور پھر بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ ان تین چیزوں کو مد نظر رکھ کر کوئی بھی کام کیا جائے اس کی بڑی قیمت رہتی ہے۔ اپنی نیت کو خالص اللہ رب العزت کے لیے رکھنا، اخلاص پیدا کرنا، اور پھر اسلام کے لیے جدوجہد کرنا، اور پھر قربانی برداشت کرنا۔ ابھی آپ لوگ گھروں سے آئے ہو یہاں مسجد میں، نیت کے اندر یہ شامل ہونا چاہیے کہ میں جا رہا ہوں اور وہاں دین کی بات سنوں گا، اللہ راضی ہو جائیں گے، اور اپنی زندگی تبدیل کروں گا۔ اگر میری زندگی کے اندر کچھ ایسے گناہ ہیں، میں ان گناہوں کو نکال کر باہر پھینک دوں گا، اور بہت ہو گئی اللہ کے ساتھ جفا، آج میں جا رہا ہوں مسجد میں سچی سچی توبہ کر کے آؤں گا۔ نیت کے اندر یہ شامل ہو۔ اور دوسرا، آپ چلے ہو، مشقت برداشت کی ہے، جدوجہد برداشت کی ہے، جلدی آئے ہو گھر سے اور قربانی دی ہے، اس کی اللہ کے ہاں بہت بڑی قدر قیمت ہوگی۔